وسلم سے محبت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنانا چاہیے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو رات رات بھر گھروں سے باہر نکال دیا؟ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ کیا وہ گھر سے نکلی ہیں؟ کیا انہوں نے اس طرح میلاد منایا ہے؟ کیا صحابیات نے اس طرح میلاد منایا ہے؟ ہر آنے والا سال ایسا ہوتا ہے کہ شرم سے آدمی پانی پانی ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے، پھر آگے جو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں انہیں ابلیس کہا جاتا ہے۔ خوشیاں منانا چاہتے ہیں آپ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو، آپ کی تعلیمات کو پڑھو، اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھے، اسے اپنانے کی کوشش کرو۔ یہ کیا طریقہ پوری رات آپ نے بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر سے باہر کر دیا؟ مرد و عورت ایک ساتھ گھوم رہے ہیں، سیر سپاٹا ہو رہا ہے، ہلڑ بازی ہو رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ طریقہ، آپ نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا۔ آپ نے کہا ایاکم، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستہ جام کرنے سے بچو۔ ہم نے راستوں پر اسٹیج لگا لیے، پورا روڈ جام کر دیا، رات بھر لوگوں کی نیند حرام کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات جو بہت ہی غالب ہے، بہت ہی واضح ہے، قرآن میں جا بجا ہائی لائٹ کی گئی، وہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آپ رحمت بن کر کے آئے، سراپا رحمت بن کر کے آئے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم رحمت بن گئے ہو؟ نبی کا امتی رحمت ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کوئی بھی طریقہ کوئی کہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ شریعت نہیں، اب طریقت ہے، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہا جائے گا تم پاگل ہو۔ اللہ سے محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائی، کبھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو اللہ سے محبت ساری چیزیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری نگاہوں میں، اللہ سے محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ اور صحابیات نے سکھلائی۔ کیا صحابہ صحابیات نے یہ ساری حرکتیں کی تھی؟ یہ گاجے باجے، یہ ہلڑ بازی، یہ رنگ رنیاں، یہ ناچنا اور تھرکنا کیا نہیں ہو رہا ہے، اور آگے کیا کچھ ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی جو کچھ کرتے وہی آگے ہونے والا۔ پورے سال بھر اتنی خرافات نہیں ہوتی، اتنی شراب نہیں پی جاتی، اتنی بے حیائی نہیں ہوتی جتنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کرسمس ڈے اور نائٹ ڈے خرافات ہوتی۔ آگے چل کر وہی سب، کیا ہم نے ویڈیوز نہیں دیکھے؟ ڈانس ہو رہا، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ گانوں پر ڈانس کر رہے ہیں، پیچھے بینر لگا ہے عید میلاد النبی، شیطان بٹھا دیا گیا، ڈوریں بنا کر کے نکالی گئی۔ مسلمانوں، کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے؟ اس طرح میلاد منایا جاتا، کیا نبی اس طرح راضی ہو جائیں گے؟ آپ کی صفت داعیت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ شیطان کی طرف بلا رہے ہیں۔ ناچنا گانا ہنر بازی کرنا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں ان آلات کو توڑ کے رکھوں، اور ہم وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کی طرف دعوت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت داعیت الی اللہ ہے۔ ہماری حرکت ہے، ہماری دعوت کدھر ہے؟ شیطان کی طرف، بدعات کی طرف، گمراہی کی طرف، بے حیائی کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو باقرہ اور کنواری خاتون سے زیادہ حیا والے تھے۔ ہم نے اسٹیج سجا کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں سیک رہے ہیں، خواتین بچیاں نکل رہی ہیں، حسن کی نمائش کر رہی ہیں، بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، فحاشی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہہ دیا، ایما امرأۃ، وہ خاتون جو نکلی ہے بن ٹھن کے، سور کے، زیب و زینت کا مظاہرہ کر رہی ہے، خوشبو لگا کے نکلی ہے، فہی کذا وکذا، فہی زانیۃ زانیۃ زانیۃ۔ ہم نے سمجھا ہے کہ بچیاں ہماری میلاد منانے نکلی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلی ہیں۔ آپ نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ جو خاتون اس طرح بن ٹھن کے نکلے، مائل کرنے والی، مردوں کو اپنی طرف، ان کی طرف مائل ہونے والی، یہ
ایسی ہے، ایسی یعنی بدکار اور فاحشہ ہے. ایسی خواتین کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملی. ہم فیصلہ کر لیں ہم کیا کریں، اپنے دل سے پہلے پوچھ لیا کریں. نبی کی محبت میں اگر ہم میلاد منانا چاہتے گھر پہ کر لیں، تعلیم کر لیں، نعت پڑھ لیں، درود پڑھنے کا یہ عہد کر لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آیا، اب میری زندگی اس طرح گزرے گی کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا. کیا جتنا بھی سہولت ہو یہ پتا چلے گا محبت ہے آپ کو. آپ یہ طے کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپناؤں، آپ کی صفات اپناؤں، پھر پتا چلے گا کہ ہاں محبت ہے. آپ یہ طے کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے، یہ صفت میرے اندر آئے گی. آپ یہ طے کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ سے، میری زندگی دعوت میں گزرے. آپ نے دعوت کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، آپ کی کمر پر اوجڑی ڈالی گئی، آپ کے لیے طائف کا بازار سجایا ہے. کیوں یہ ساری چیزیں؟ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں دعوت کے لیے؟ اللہ کی طرف بلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر کچھ کر رہے ہیں تب تو ہم سچے محب ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم محب رسول نہیں، عاشق رسول نہیں. اس لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے استفتح قلب، حدیث میں کہا گیا تمہارا دل فتوا دے دے گا. ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچ لیا کریں، جو حرکتیں ہو رہی ہے ہر سال یہ ساری خرافات بڑھتی چلی جا رہی، ہم کہاں قوم کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں؟ بچا سکتا ہے نوجوانوں کو کوئی روک سکتا ہے کہ لاٹھی نہیں کھیلو، ہلڑ بازی نہیں کرو، ابھی جمعے کے بعد نہیں نکلنا ہے. نبی کی محبت میں کوئی گھر بنا دو، اجڑے ہوئے گھر بنا دو، کسی کی دکان تیار کر دو، کسی کو روزگار سے لگا دو، کسی کو تعلیم یافتہ کر دو، اس کی فیس کا انتظام کر دو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر کے آئے تھے. یہ سارے کام کرو، پتا چلے گا ہاں محب رسول ہے. لیکن اس میں اپنا پرچار نہیں ہوگا، اپنا تذکرہ نہیں ہوگا. داعی الی اللہ ہے، کیا مطلب ہے کہ مسلک کی دعوت، اپنی ذات کی طرف دعوت ہے.